تو یہاں پہ آپ کو آپ کے پہلے سوال کا جواب ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا کوئی بھی اور ریزن کی وجہ سے، اگر اس سے روزہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر وہ اس کی قضا کب کرے گا؟ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا تھا، تب اگر جب ان سے رمضان کے روزے جو چھوٹ جاتے تھے وہ ان کی قضا ہمیشہ شعبان میں دیا کرتی تھیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن جو یہاں حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتی ہیں وہ دو ہیں۔ یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہا کرتی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی بھی وجہ سے مصروف رہا کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ آخری دنوں میں یعنی شعبان میں روزے مکمل کیا کرتی تھی۔ یا ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ بات امت کو بتانے کے لیے کہ پورے سال میں آپ کبھی بھی کسی وقت بھی روزوں کی قضا دے سکتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ لیکن جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، حضرت عائشہ تب تک جو ہے وہ رمضان کی قضا کے جو روزے ہیں وہ شعبان میں رکھتی تھیں۔ تو بس اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب کسی انسان کے کوئی بھی روزے رہ گئے ہوں تو وہ ان کی قضا پورے سال میں کبھی بھی کسی وقت بھی ادا کر سکتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے؟ اس مہینے میں قضا کے روزے تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ حضرت عائشہ جو تھی وہ رمضان کی قضا کے روزے جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتی تھی، لیکن ویسے بھی اس مہینے میں جو ہے وہ بہت زیادہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس حدیث میں دیکھ رہے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے رکھنا شروع کرتے تو اتنا زیادہ روزے رکھتے ہیں کہ اکثر یہ گمان ہوتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے چھوڑیں گے ہی نہیں، لیکن جب چھوڑنے پہ آتے تو ایسے چھوڑتے کہ ایسا لگتا تھا کہ دوبارہ روزے رکھیں گے ہی نہیں۔ لیکن یہ واحد ایسا مہینہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواتر سے روزے رکھتے، اور تمام مہینوں کے مقابلے میں اس شعبان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے، اور اکثر شعبان اور رمضان کے مہینے کو ملا کر روزے رکھتے۔ جیسا کہ اس حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 2 مہینوں کی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے، اور پھر مزید فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے تقریباً سارے ہی روزے رکھتے تھے سوائے اور 1 یا 2 دنوں کے، بلکہ پورے شعبان ہی روزے رکھتے تھے۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے، اتنے زیادہ رکھتے تھے کہ شعبان اور رمضان کے روزے متواتر پورے کے پورے کمپلیٹ کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک اور بات قابل غور ہے، ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ روزے جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ عمل ہمیشہ وہ اختیار کرو جس میں ہمیشگی آئے، یعنی کہ جب بھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں، کوئی نیکی شروع کرتے ہیں تو پھر اس پر قائم رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کبھی بھی ثواب دیتے دیتے اکتاتی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے آپ کو ثواب دینے میں۔ تو اس لیے ایسا عمل کریں جس میں ہمیشگی ہو، جیسا کہ ایسے ہی الفاظ ایک اور حدیث میں آئے ہیں کہ اتنے ہی اعمال اپناؤ جتنی کہ تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں اکتائے گا حتیٰ کہ تم خود ہی اکتا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی اختیار کرے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پہ ایک اور حدیث ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہتے ہیں کہ شب رات کا روزہ ضروری ہے۔ تو یہاں پہ کچھ حدیثیں جو ہے وہ ہماری نظر میں سے گزرتی ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اس مہینے یعنی شعبان کے وسط یا دوران میں کچھ روزے رکھے ہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رمضان کے روزے ختم کر لو اس کے بعد 1 یا 2 دن کے روزے رکھ لینا۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر بھی کچھ لوگ شب برات کا روزہ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث کا درجہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ شب برات کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت ساری روایات بیان فرماتے ہیں، ان میں سے کچھ ٹھیک بھی ہیں اور کچھ غلط بھی ہیں، البتہ ہمیں جو چیزیں یہاں پہ ملی ہیں وہ ہم آپ سے بیان فرماتے ہیں۔ پہلے ہم نے جتنی بھی حدیثیں آپ سے بیان کی ہیں وہ ساری صحیح درجہ رکھتی تھیں، لیکن اب جو حدیثیں بیان کر رہے ہیں یہ ضعیف درجہ رکھتی ہیں،
اور شاید انہی حدیثوں کی بنیاد پر لوگ بہت سارا کچھ بیان فرماتے ہیں۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پایا تو میں آپ کی تلاش میں باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ بقیع قبرستان میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم ڈر رہی ہو تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا گمان تھا کہ آپ اپنی کسی بیوی کے ہاں گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور صبح صادق ہونے تک وہاں پہ رہتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے جو رزق کا سوال کرے اور میں اس کو رزق دوں، یا کوئی ہے جو اپنے لیے عافیت مانگے اور میں اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دوں۔ اب یہاں پہ یہ چیز قابل غور ہے کہ ان دونوں حدیثوں کا جو درجہ ہے یہ ضعیف ہے۔ یہاں پہ ہمیں 2 اور حدیثیں ایسی ملتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو روزے نہیں رکھتے یہ فرمایا ہے کہ جب وہ شعبان کی آخری تاریخیں پائیں تو اس میں بھی وہ روزہ نہ رکھیں۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو روزے نہیں رکھتے، لیکن جو لوگ مسلسل تواتر سے روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں تو وہ اس میں بھی روزے رکھیں گے، کیونکہ آپ نے جیسے پہلے حدیثوں میں دیکھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متواتر سے شعبان اور رمضان کی روزے جو ہے وہ رکھا کرتے تھے، لیکن وہ لوگ جو روزے نہیں رکھتے وہ اس مہینے کی جب آخری تاریخوں کو پائیں تو اس میں روزے نہ رکھیں۔ اسی میں ہمیں دوسری حدیث ملتی ہے جس میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ جب شعبان آدھا گزر جائے تو پھر وہ لوگ اس شعبان کے آدھے حصے میں بھی روزے نہ رکھیں بلکہ رمضان کا انتظار کریں اور اسی میں ہی روزے رکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے بہت ساری روایات اس کے متعلق پیش کی ہیں۔ یہ مہینہ باقی تمام مہینوں سے افضل ہے یا نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہم بیان فرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں اور وہ صرف ہمارے اسلام میں ہی حرمت والے نہیں ہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی حرمت والے ہی تھے، جن میں سے 3 تو یکے بعد دیگر یعنی کہ پے در پے آتے ہیں، جیسے کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں اکٹھے ہی آتے ہیں۔ اس میں آپ کبھی بھی جنگ نہیں کر سکتے، لیکن ایک مہینہ جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے سال کے اور اس کو کہتے ہیں رجب۔ رجب کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس کی وجہ سے اس کا بہت سارے لوگ احترام کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے شعبان۔ رجب کے بعد آنے کی وجہ سے یہ تھوڑا سا اگنور ہو جاتا ہے، لوگ اس میں غفلت میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو مہینہ ہے اس کی بھی بھرپور تیاریاں کی جاتی ہیں کیونکہ وہ ہے ماہ رمضان۔ تو اس مہینے میں لوگ ماہ رمضان میں خوب جوش و خروش سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اور خوب عبادات کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں آنے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو تو اس وقت میں روزے سے ہوں۔